قاتلین امام حسین پر طرح طرح کے عذاب۔ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6000 کوفی تو مختار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا کہ جو آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑھی ہوئے، اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ حضرت ابو الشیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں جس نے بھی کسی طرح کی کوئی مدد کی، وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بڈھا جو اسی مجلس میں تھا، اس نے کہا، میں نے بھی تو مدد کی تھی، مگر میں کسی عذاب میں نہیں مبتلا ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ چراغ درست کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آگ نے بڈھے کو پکڑ لیا، اس کا پورا بدن جلنے لگا، وہ آگ آگ چلاتا رہا، یہاں تک کہ دریائے فرات میں کود پڑا، آگ بجھی نہیں اور وہ اسی میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ اسی قسم کے ایک واقعات امام سدی سے بھی منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے اس کو دیکھا، وہ اس طرح جل رہا تھا جیسے کوئلہ۔ حوالہ صواعق محرقہ صفحہ 120۔ اور امام واقدی سے روایت ہے کہ ایک شخص جو لشکر یزید کے ساتھ تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، واقعہ کربلا کے بعد وہ اندھا ہو گیا، اس سے اس کا سبب دریافت کیا گیا۔ اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ آستین مبارک چڑھائے ہوئے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں، حضور کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے اور 10 قاتلین حسین ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑے تو بہت لعنت ملامت کی اور خون میں ڈبا کر ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی، اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ حوالہ صواعق محرقہ صفحہ 120۔ اور حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا وہ سپاہی کہ جس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا ہو گیا ہے، تو اس سے پوچھا کہ تیرا چہرہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھا، پھر اتنا زیادہ کالا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا، جس روز میں نے حضرت حسین کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، اسی روز سے ہر رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں بہت سی آگ ہوتی ہے، مجھے منہ کے بل اس آگ میں ڈال کر نکالتے ہیں، اس وجہ سے میرا منہ اتنا زیادہ کالا ہو گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ شخص بہت بری موت مرا۔ حوالہ صواعق محرقہ صفحہ 120۔ منہ سور جیسا ہو گیا۔ علامہ بارزی حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک شام میں ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کا منہ سور جیسا تھا۔ انہوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ روزانہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر 1000 مرتبہ اور جمعے کے دن 4000 مرتبہ ان پر اور ان کی اولاد پر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ تو ایک رات اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے لمبا خواب بیان کیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لعنت بھیجنے کی حضور کی خدمت میں شکایت کی تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے منہ پر تھوک دیا، تو اس کا منہ سور جیسا یعنی خنزیر جیسا ہو گیا اور وہ لوگوں کے لیے نصیحت بن گیا۔ صواعق محرقہ صفحہ 120۔ اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بڈھے نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے جو خون سے بھرا ہے، لوگ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں اور اس خون سے ان کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں بھی حاضر کیا گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
میں ان کے مقابلے میں نہیں گیا تھا۔ حضور نے فرمایا تو اس کی تمنا تو رکھتا تھا۔ پھر آپ نے میری طرف انگلی سے اشارہ فرمایا تو اس وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ سوائق محرقہ 120۔ اور مروی ہے وہ بدبخت جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں تیر مارا تھا، وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ کی طرف ایسی سخت گرمی پیدا ہوئی کہ گویا آگ لگی ہے، اور پیٹھ کی طرف ایسی سردی کہ خدا کی پناہ۔ اس حالت میں اس کے پیٹ پر پانی چھڑکتے، برف رکھتے اور پنکھا چلتے، مگر ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی، اور پیٹ کی طرف آگ جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے، مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا، اور وہ پیاس پیاس چلاتا تو اس کے لیے ستو، پانی اور دودھ لایا جاتا، لیکن 5 گھڑا بھی اس کو پلایا جاتا تو بھی پی لیتا، اور پھر بھی پیاس پیاس چلاتا ہی رہتا، یہاں تک کہ اسی طرح پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ سوائق محرقہ صفحہ 121۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محاضرات و محاورات میں تحریر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں چیچک کی بیماری 1 سال ایسی ہوئی کہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے۔ 1500 اولاد ان کی چیچک سے اندھی ہو گئی۔ نور الابصار صفحہ 124۔ حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 کو مارا، اور اے محبوب تمہارے نواسے کے عوض 70,000 اور 70,000 یعنی 1,24,000 کو ماروں گا۔ خصائص کبریٰ صفحہ 126۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مارا، اور بے شماروں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے ہلاک کیا، اور پھر کئی ہزار عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاح کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس طرح وعدے الہی پورا ہوا اور کل 1,40,000 مارے گئے۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں صرف 22,000 کا لشکر میدان کربلا میں گیا تھا، تو 1,40,000 کیوں مارے گئے؟ اتنے لوگوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک ہوئے، ان کے مجرم ہونے کے ساتھ وہ لوگ بھی مجرم ہوئے جو قتل حسین پر راضی تھے، لہٰذا قاتلان حسین کے ساتھ وہ مارے گئے، اگرچہ ان کے ہمراہ کربلا نہیں گئے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جگہ کوئی گناہ کیا جائے تو جو شخص وہاں حاضر ہو مگر اسے برا سمجھتا ہو تو اس آدمی کے مثل ہے جو وہاں موجود نہیں، اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن اس پر راضی ہو تو اس آدمی کے مثل ہے جو وہاں موجود ہو۔ حدیث مشکات شریف صفحہ 436۔ حضرت ابو محمد سلیمان الاعمش کوفی تابعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج بیت اللہ کے لیے گیا، دوران طواف میں نے شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے بخش دے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ میں اس کی بات پر بہت متعجب ہوا کہ سبحان اللہ العظیم، اس کا کیسا گناہ ہے کہ جس کی بخشش کا اس کو گمان ہی نہیں۔ خیر میں خاموش رہا اور طواف میں مصروف رہا۔ دوسرے پھیرے میں سنا وہ پھر یہی کہہ رہا تھا۔ میری حیرانی میں اضافہ ہوا۔ میں نے طواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا کہ تو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی بخشا جاتا ہے، تو اگر تو اللہ عز و جل سے مغفرت اور رحمت مانگتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں سلیمان الاعمش ہوں۔ اس نے کہا، اے سلیمان تم مانگو اور امید بھی رکھو، میں بھی کبھی تمہارے ہی جیسا خیال رکھتا تھا لیکن اب نہیں۔ یہ کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک طرف لے گیا اور کہا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا، کیا تیرا گناہ پہاڑوں، آسمانوں، زمینوں اور عرش سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا، ہاں میرا گناہ بڑا ہی ہے۔ سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ بڑی عجیب بات ہے جو میں نے دیکھی۔ میں نے کہا، سناؤ۔
اللہ تم پر رحم کرے۔ اس نے کہا اے سلیمان، میں ان 70 آدمیوں میں سے ہوں جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے سر کو یزید کے پاس لائے تھے۔ پھر یزید نے اس سر کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا۔ اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے سونے یعنی نیند کی جگہ رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت یزید کی بیوی اٹھے تو اچانک اس نے دیکھا کہ ایک نورانی شعاع امام کے سر سے لے کر آسمان تک چمک رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر سخت خوفزدہ ہوئی اور اس نے یزید کو جگایا اور کہا اٹھ کر دیکھو، میں ایک عجیب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھ کر کہا چپ رہو، میں بھی دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ رہی ہو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک نکالنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ نکالا گیا اور خیمہ دیبائے سبز میں رکھا گیا۔ اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر ہوئے، میں بھی ان میں تھا۔ پھر ہمیں حکم ہوا جاؤ کھانا کھاؤ، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ اچانک میں جاگ پڑا اور دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں پہاڑ کی سی گرج اور پروں کے ہلنے کی سی آواز آ رہی ہے۔ پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے حلوں میں سے 2 حلے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھیں۔ اس نے وہ فرش بچھایا اور اس پر کرسیاں رکھ دیں اور پکارنے لگا اے ابو البشر، اے آدم، تشریف لائیے۔ پس ایک بڑے بزرگ نہایت حسین و جمیل تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کہا سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، سلام ہو تجھ پر اے بقیت الصالحین، زندہ رہے تم شہید ہو کر اور قتل ہوئے تم ترید یعنی خلف ہو کر، پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرما کر وہ وہاں سے ہٹے اور ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا، وہ اسی طرح زمین سے مل گیا اور میں نے سنا کہ ایک منادی نے ندا کی اے نبی اللہ، اے نوح تشریف لائیے۔ نگاہ ایک صاحب وجاہت، زردی مائل چہرہ، جنت کے حلوں میں 2 حلے پہنے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے وہی الفاظ کہے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور بڑا بادل آیا اور اس میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمودار ہوئے، انہوں نے بھی وہی کلمات فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تشریف لائے اور اسی طرح کے کلمات فرما کر کرسیوں پر جا بیٹھے۔ پھر ایک بہت ہی بڑا بادل آیا، اس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما اور ملائکہ نمودار ہوئے۔ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر کے پاس تشریف لے گئے اور سر کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر حضرت فاطمہ کو دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یوں تعزیت کی سلام ہو پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر، اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے اور آپ کے فرزند حسین کے اس امتحان میں احسن صبر دے۔ اسی طرح حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تعزیت فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ گواہ رہیں، خدا اللہ ہی کافی ہے، گواہ ہے، میری امت نے ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میری اولاد کو اس طرح قتل کر کے مجھے یہ بدلہ دیا ہے۔ پھر ایک فرشتے نے آپ کے قریب آ کر عرض کیا اے ابو القاسم، اس واقعے سے ہمارے دل پاش پاش ہو گئے ہیں، میں آسمان و دنیا کا موکل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ مجھے حکم دے تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں اور ان کو تباہ کر دوں۔ پھر ایک اور فرشتہ نے آ کر عرض کیا اے ابو القاسم، میں دریاؤں کا موکل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ فرمائے
تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ آپ نے فرمایا اے فرشتوں، ایسا کرنے سے باز رہو۔ تو حضرت حسن نے کہا نانا جان، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی کے سر کو لائے ہیں اور یہی نگرانی پر مقرر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب کے فرشتوں، ان کو قتل کر دو میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں۔ تو خدا کی قسم ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میں نے دیکھا وہ میرے سب ساتھی قتل کر دیے گئے۔ پھر ایک فرشتہ مجھے بھی قتل کرنے کو آیا تو میں نے پکارا اے ابو القاسم، مجھے بچائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تو آپ نے فرشتے سے فرمایا اسے رہنے دو۔ پھر آپ نے میرے قریب آ کر فرمایا تو ان 70 آدمیوں میں سے ہے جو سر لائے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ پس آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بل گرا دیا اور فرمایا خدا تجھ پر رحم نہ کرے اور تجھے نہ بخشے، اللہ تیری ہڈیوں کو نار دوزخ میں جلائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں۔ حضرت اعمش نے یہ سن کر فرمایا بدبخت، جا مجھ سے دور ہو جا، کہیں تیری وجہ سے مجھ پر نہ عذاب نازل ہو۔ علامہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے حضرت صالح سے روایت نقل فرمائی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حلم میں خواب دیکھا کہ ایک کالا کتا مارے پیاس کے زبان نکالتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلاؤں، کتنے میں ہاتف غیبی نے آواز دی خبردار، اس کو پانی مت پلاؤ، یہ قاتل حسین بن علی ہے، اس کے لیے قیامت تک یہ سزا ہے کہ اسی طرح پیاسا ہی رہے۔ ابن عینیہ اپنی دادی ام ابی سے روایت فرماتے ہیں کہ 2 آدمی ضعیفین میں سے قتل حسین میں شریک تھے۔ فرماتی ہیں ان میں سے ایک کا آلے تناسل تو اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ اپنی کمر یعنی گردن پر رسی کی طرح لپیٹ لیتا اور دوسروں کو اس قدر پیاس لگتی کہ وہ پوری پخال پی جاتا مگر اس کی پیاس نہ بجھتی، یہاں تک کہ دوسری لائی جاتی۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے میں نے ایک کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ پاگل تھا۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔